السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول. آج میرے ساتھ فارمر ڈی جی ISI حمید گل صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی حکومت کو کبھی پاکستان کے ریئل اینیمیز کا پتہ نہیں چلا اور ان کو اویئرنیس آنے کا ایسا کوئی چانسز بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ نہیں، چانسز تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بالآخر تو ایوب خان ہو یا پھر مسٹر بھٹو ہوں اور اس کے بعد ایون ضیاء الحق، تو آخر میں جو یہی کہتے ہیں کہ فرینڈز ناٹ اینیمی، وی وانٹ فرینڈز ناٹ اینیمی. آپ کو پتا نا یہ ایوب خان کی ان کی بایوگرافی وہ ایپک ہے، اس کے اندر انہوں نے سم اپ کر دیا ہے. لیکن آپ اتنی عام پوسٹ پہ رہے ہیں، آپ کو وہ باتیں پتہ ہیں جو شاید بہت سارے لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اس ایرا میں تھے تو یہی وہ فرینڈز تھے جن کو آپ نے فرینڈز بنایا تھا، اور اب ایک ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈ کے بعد یہ اینیمی ہو گئے. واٹ از دس کنٹروورسی؟ وائی از دس سو؟ کیا تب آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم تھی؟ اب پرابلم ہے؟ نہیں، اس وقت جو ہے وہ ہمارے ان کے مفادات یکساں تھے. یعنی پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، تو اگر کوئی پاسبانی کے لیے آئے گا، ہمارے مفادات جو اسٹریٹجک انٹرسٹ آف پاکستان ہے، دیکھیں نا اس کا ریزلٹ، دیکھیں نا کیا ہوا. پاکستان ایمرج ایز ون آف دا اسٹرانگیسٹ کنٹریز ان دس ریجن. اس کے بعد جو جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد اب اس کو ہینڈل نہیں کر سکے تو یہ اور بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہماری جو پشت پہ ہمیشہ افغانستان ایسا ہوا کرتا تھا جو کچھ نہ کچھ ٹربل کریٹ کیا کرتا تھا. اگر آج جہاں وہ جو نیشنلسٹ پارٹی تھی، پشتون نیشنلسٹ پارٹی، ان کا سٹانس بدلا ہے اور پاکستان کی مین سٹریم میں آئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ تھا افغانستان قوم کے اندر اور جو وہاں ان کو اکساتا تھا تو وہ ابھی ختم ہو گیا. سر، آپ نے اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ طالبان ہمارے بچے ہیں، وی آر دا پروڈیوسرز، تو اب ہم وار آن ٹیرر کو ایسا کیوں سمجھ لیں کہ اب یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جب آپ لوگوں نے ہی پیدا کیا، جب آپ لوگوں کے انڈر وہ لوگ بنے، بعد میں جا کے انہیں ماڈیفکیشنز آ گئی، برانچز آ گئی، لیکن اب ہم کیوں کہہ لیں کہ ہم اب وار آن ٹیرر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اب ابھی آپ لوگ جو دفاع پاکستان کی کانفرنسز کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ بڑے بڑے بینرز کیوں لگے ہوئے ہیں کہ جنگ سے اپنا ہاتھ نکالیں، امریکہ سے تعلقات اور اسرائیل سے تعلقات جو ہے اس کو بظاہر ختم کریں؟ ایسا کیوں ہے؟ شروع سے آپ لوگوں نے میں اپنی پہلے اپنا تھیسس بیان کر دوں نا پرانا والا کہ کیوں ہم فائدے کیا ہوئے. سینٹرل ایشیا کی 6 مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی، ہمیں ایک راستہ کھل گیا، تجارتی راستہ، جس کے لیے آج ہمیں اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ہندوستان کس قدر کے تڑپ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے رسائی حاصل کرے افغانستان تک اور اس سے آگے. ہماری اہمیت چائنا کی نظر میں بہت بڑھ گئی، ہم خطے کے اندر بڑی طاقت بن کے ابھرے، اور پھر ہم نے اس دوران میں نیوکلیر صلاحیت حاصل کر لی جو کسی طور بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ جواز تھا ہمیں کہنے کا کہ بھئی اگر آپ نیوکلیر صلاحیت ہم حاصل کر رہے ہیں تو ہماری تو خدمات بھی ہیں افغانستان کے اندر. تو ہم نے بہت کچھ گین کیا. اور کیا اس زمانے میں کبھی بھی ایک گولی بھی پاکستان کے خلاف چلائی ان مجاہدین نے جو افغانستان میں جنگ کر رہے تھے؟ یہ کیا فرق ہے؟ کیوں؟ لیکن پھر جو سروسز تھی پاکستان کی، اس کا اینڈ ایسے کیوں ہوا کہ مجاہدین کی گورنمنٹ نہیں آئی، بعد میں طالبان کی گورنمنٹ آ گئی اور پھر 9/11 ہو گیا؟ وہ تو سازش کی گئی ساری کی ساری. دے ڈنٹ وانٹ کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا. لیکن کیا تب پاکستان کی آرمی اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ جب بے نظیر کی حکومت آئی تو انہوں نے آپ کو خیر بات کہہ دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی فوج میں اتنے کنونسنگ ایلیمنٹس نہیں تھے جو امریکہ کو کنونس کر سکتے یا جو احمد شاہ مسعود یا حکمت یار کے ساتھ ڈائریکٹلی اتنا افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکتے جتنا آپ نے کیا؟ اور اب بھی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر فوج نے ملا عمر کو بھی پیغام بھجوانا ہوتا تو کہتے ہیں جی حمید گل صاحب ذرا بتا دیں ملا عمر صاحب کو کہ یہ کام کر دیں. تو وہ فوج میں تب آپ کے جانے کے بعد تب اتنے کنونسنگ ایلیمنٹس نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ مفروضے ہیں کہ میں پیغام رسانی کا نہیں، میں نے ایک مورل پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، اور اگر اس کی وجہ سے میری رسپیکٹ ہے، اور میری بات یہ بھی بتا دوں کہ دوسری طرف بھی میری رسپیکٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ دوسری طرف وہ پرانے مجاہدین، لیکن یہ تو انآفیشیل کمیونیکیشن کر رہا ہے نا. از اٹ ریکوائرڈ نیشنلی؟ میں کوئی انآفیشیل کمیونیکیشن کس نے آپ کو بتایا؟ نہیں، کوئی انآفیشیل نہیں. میں ایک مورل پوزیشن لی ہے کہ بھئی ایک قوم کا حق ہے ریزسٹ کرنا. ان کے اوپر جاہریت ہوئی، آکیپائی کر لیا گیا ان کو، اور 10 سال سے وہ آکیپائڈ نیشن ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے پہلے انٹرنل مسائل حل کر لیے جائیں، پھر ملک سے باہر نکلا جائے، پھر دوسری قوموں کے بارے میں؟ نہیں، ایسا ہوا نہیں کرتا. یہ سب چیزیں جڑی ہوتی ہیں. آپ حالت جنگ میں آپ کے اوپر ایک
مسلط کر دی گئی جنگ. اٹس اے انویزیبل وار دیٹ یو آر فائٹنگ. وہ کیا ریزنز تھی کہ بے نظیر صاحبہ نے آپ سے کہا کہ پلیز آپ کرسی نہیں، وہ تو اب امریکہ کا دباؤ تھا نا ان کے اوپر. وہ تو مجھے تو جانا تھا کیونکہ CIA نے مجھے آن گڈ سورس بتایا گیا تھا کہ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو کلپ دا ونگز آف دی ISI. تو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں ISI کے ونگز کلپ کرو. تو میں ایک سارٹ. اور اگر آپ رہتے تو کیا امپروومنٹ آتی؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت کنٹرول کر سکتے تھے یہ جو سچویشن تھی افغانستان کی، کابل کی، کیونکہ وہ جو ارپشن ہوئی بعد میں اینڈ اٹ ٹرنڈ انٹو اے سول وار، اور جس کے آج مضرف اثرات ہم دیکھیں. ہم نے اس وقت ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جب سوویت یونین جا رہا تھا افغانستان سے تو سینٹرل ایشو یہ تھا کہ کیا پاور ٹرانسفر کی جائے وننگ سائڈ کو، یا ان کے بازو مروڑ کے، گردن مروڑ کے ان کو کہا جائے کہ ایک سیکولر ارینجمنٹ کے اندر آپ اس کو افغانستان کو لے آئے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میں اور ضیاء الحق صاحب، ہمارا نقطہ نظر یہ تھا، کیونکہ میں ڈیل کر رہا تھا تو ڈائریکٹلی یہ میرا خیال تھا کہ جنیوا اکارڈ جو ہم سائن کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو اصل چیز ہے اس کو ٹچ نہیں کیا، یعنی ایک نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ لائن تاکہ ٹرانسفر آف پاور ہو سکے. اس میں بھی تو کانٹرڈکشن تھی نا، اس میں بھی احمد شاہ مسعود اور حکمت یار ڈیوائیڈڈ تھے. اس میں بھی جو کابل کی کنونشنل بیٹل تھی اس میں بھی ان لوگوں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی. اگر مجاہدین کی گورنمنٹ آ بھی جاتی تو یہ دونوں ایلیمنٹس کو کیسے رکھتے ساتھ؟ کیونکہ آپ لوگوں، کیونکہ جب جنرل اسد درانی سے لوگوں نے کمیونیکیٹ کیا کہ دیکھیں احمد شاہ مسعود کو آپ لوگ فیسلٹیز دیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، 1975 سے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہیں کمیونسٹ لوگوں کے خلاف، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. اس کے بعد جب آپ لوگوں کی پیدا کیے ہوئے دو بڑے لیڈرز میں کانفلکٹ ہوئی تو آپ لوگوں نے اکٹھے نہیں رکھ سکے. یہ کوشچن ٹھہریے، کیا یہاں پہ ہم نے افغانستان کے تمام لیڈرز کو ایک شورا نہیں بلائی مدینۃ الحکمہ کے اندر؟ لوگ بھول گئے ساری بات. ریسرچ کیے بغیر آپ لوگ آ جاتے ہیں اور پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اتنے کمپلیکیٹڈ. میں اسی لیے بتا رہا ہوں، میں نے آپ سے کوئی کمپلیکیٹڈ کوشچن نہیں پوچھا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس وقت احمد شاہ مسعود لیڈر نہیں تھا. ٹل دی اینڈ ہی واز ناٹ اے لیڈر. لیڈر برہان الدین ربانی صاحب تھے، پروفیسر برہان الدین ربانی، جو ابھی جی ایگزیکٹلی. لیکن اگر وہ کہیں کہ ان کا نارتھ افغانستان میں ہولڈ تھا اور وہ وہاں سے کابل کو اپنی فیور میں کر سکتے تھے اور آپ لوگ حکمت یار کو سپورٹ کر رہے تھے، اس قسم کی جو سچویشن نہیں سوال یہ ایلیمنٹس الگ الگ کیوں تھے؟ میرا آپ سبارڈینیٹ ہیں نا کسی کے. احمد شاہ مسعود واز سبارڈینیٹ آف ربانی، اینڈ ربانی کو ہم زیادہ دیا کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نارتھ تک پہنچنے کے لیے سپلائی لائن کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو فیس کرنی پڑتی. ہی یوزڈ ٹو گیٹ مور منی دین حکمت یار. لیکن یہ دو بڑی پارٹی تھی، ہر ایک کا ایک شیئر تھا، پروپورشنیٹ تھا، اور اس میں کوئی نہیں تھا. ہم نے جو ہمارے ساتھ اس وقت کوآپریٹ کر رہے تھے CIA اور اس کے ساتھ سعودی عربیہ، دے ور فنڈنگ، تو ان کو پتا تھا یہ سارا. ایک بڑا لاجیکل، ایک پروفیشنل ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن سسٹم رکھا ہوا تھا، کیونکہ اصل ایشو ہمارا تھا جنگ جیتنا، سوویت یونین کو وہاں سے نکالنا، یہ ہمارا ایشو تھا. تو ہم پھر ایسے تو نہیں نا پولیٹیکل بیسس پہ تو نہیں کر سکتے تھے. جو پرفارم کرے گا وہی کرے گا نا، بیٹل فیلڈ کے اوپر پرفارم کرے گا. نہیں، ہی واز پرفارمنگ، لیکن ہم اس کی پارٹی کو دے رہے تھے. ہی واز ون آف دا کمانڈرز. بے شمار ہزاروں کمانڈر تھے. کیا ہر کمانڈر کو ہم دیتے رہتے الگ الگ؟ وی یو ٹو سینڈ ہم سیپریٹ پیکجز آلسو. لیٹ می ٹیل یو وین آئی کیم، اس سے پہلے یہ شکایت تھی تو ہم اس کے لیے ایک پیکج بھیجا کرتے تھے، لیکن ریسپانسبلٹی تو اس کی اپنی پارٹی کی تھی نا کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے. اور اگر ان کی پارٹی کے اندر وہ کچھ لوگ اس کے مخالف تھے اور اس کو کچھ ہولڈ بیک کر لیا کرتے تھے تو اٹ از ناٹ اوور. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے درمیان جو مسائل تھے وہ ان کے اپنے ذاتی مسائل تھے؟ یہ ان کے اپنے تھے، ہمارے نہیں تھے. کیونکہ احمد شاہ مسعود آئے، میں ان کے پاس، میں آپ کو بیان کر دوں کہ اگر احمد شاہ مسعود کو میرے ساتھ گلا ہوتا، جب بھی میں کابل میں گیا 92، 93، 94، 95، میں صرف احمد شاہ مسعود کا مہمان ہوتا تھا کابل میں، کیونکہ کابل میں ان کا قبضہ تھا. تو میں اس کے مہمان خانے میں رہتا تھا اور میرا بڑا ایسا احترام کرتا تھا. یہ تمام مفروضے ہیں. اگر اس کو مجھ سے گلا ہوتا تو میری یہ کیفیت کیوں ہوتی کہ ریٹائرڈ پوزیشن میں جا کے میں نے 3 دفعہ سیز فائر کروایا وہاں 3 ٹائمز.
میرے کہنے کے اوپر کیا. لیکن سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ چاہ رہے تھے مجاہدین کی گورنمنٹ آئے, آپ لوگوں کو لگتا تھا اسی کے لانگ ٹرم فروٹفل ریزلٹس ہوں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. کیا ایسا پاسبل تھا کہ اگر وہ دونوں لیڈرشپس اکٹھی ہوتی, ان میں اتفاق ہوتا؟ دیکھیں جی, یہ تو مجھے نکال دیا گیا نا, تو ہم کر لیتے نا, کیونکہ ہم ان کو جانتے تھے. افغان سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اور ان کا اعتماد حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ ویسے ہی فطری طور کے اوپر بہت شکی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تب کی لیکن میرا اگر اعتماد تھا, ضیاء الحق صاحب کا اعتماد تھا, ضیاء الحق صاحب کو جہاز میں گرا دیا گیا اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا, تو پھر ہینڈل نہیں کر سکتے تھے نا. جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے یہی مسئلہ یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ربانی اور حکمت یار دو گاڑی کے ایسے پہیے ہیں, جب تک یہ مل کے نہیں چلیں گے, ٹریکشن نہیں کریں گے, اس وقت تک معاملات افغانستان پہ نہیں بڑھیں گے آگے. اور سر اب جو نارتھ افغانستان میں اینٹی پاکستان اور اینٹی امریکن فیلنگز ہیں, وہ اوریجنیٹ تو وہیں سے ہوئی ہیں نا, ان کو آپ کیسے ٹیکل کریں؟ اب جو پرو احمد شاہ ایلیمنٹس ہیں یا اینٹی امریکن ایلیمنٹس ہیں, ان کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ نہیں, وہ تو طالبان کی وجہ سے کریٹ ہوئے نا, طالبان کی وجہ سے کریٹ ہوئے. کیونکہ اور طالبان کب آئے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پریڈومیننٹلی پشتون تھے اور ایک موومنٹ افغانستان کی ضرورت تھی, کیونکہ وہاں پہ اتنا خون خرابہ ہو رہا تھا, غدر ہو چکا ہوا تھا, اینرکی تھی, تو پھر طالبان اٹھے. اور یہ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ طالبان کس دور میں پیدا ہوئے. میں تو سروس میں بھی نہیں تھا, مجھے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا تھا چھوڑے ہوئے فوج. میں 92 میں ریٹائر ہوا, جنوری کے مہینے میں, فیبروری میں, اور یہ 94 میں آئے, یعنی آلموسٹ 2 years after I had left. 92, 93, 94, بلکہ 2 سال سے زیادہ, 2.5 سال ہو گئے تھے جب وہ آئے. کس کی حکومت تھی؟ محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی. کون وزیر داخلہ تھے جو ہینڈل کر رہے تھے افغانستان کو؟ نصیر اللہ بابر, جنرل نصیر اللہ بابر. اور کیا ہی ناٹ آن ریکارڈ کہ وہ جو طالبان ہیں وہ میرے بچے ہیں, افغانستان کے طالبان. یہ طالبان تحریک طالبان پاکستان تو نہیں تھی, میں تو نہیں ان کو اپنے بچے کہتا, میں نہیں کہتا ان کو اپنے بچے. وہ ایک الگ قوم ہے, ہم الگ ہیں. جو پاکستانی ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, چاہے بگڑے ہوئے ہوں, ناخلف ہوں, جو کچھ بھی ہیں, لیکن ہیں تو ہمارے نا پاکستانی شہری ہیں. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. گل صاحب مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھروسہ نہیں ہے, ایٹ ٹائمز آپ کی ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی آسٹینسبلی سیکیور نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حفاظت کر رہے ہیں پاکستان کے نیوکلیر نیوکس کے, دے آر ان سیف ہیں, نیوکلیر نیوکس آر ان سیف ہیں. تو یہ تو عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے, آپ اپنی کہیں بھی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں, دیکھو پاکستان سیف نہیں ہے, تو اسی لیے اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, مختلف انداز سے ہو رہے ہیں, شکار کیا جا رہا ہے, دباؤ میں لایا جا رہا ہے. دس از کالڈ سافٹننگ آف دا ٹارگیٹ, کہ اس کو نرم کر لیں ٹارگیٹ کو. یہ اس کو ایکسٹیریئر منوور کہتے ہیں ملٹری لینگویج کے اندر, کہ آپ پہلے حملہ کرنے سے یا جو بھی آپ نے واردات کرنی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین جنرلشپ یہ ہے کہ جنگ لڑے بغیر آپ جیت جائیں. تو پاکستان کو اس طریقے سے خوار کیا جا رہا ہے, اندر سے ایسے ادھیڑا جا رہا ہے, ایسے ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کو, اور اکنامک کنڈیشن کو اس سطح کے اوپر لا کے اس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے. ریلوے کا سسٹم خراب کر دیا گیا. ریلوے کس کے لیے ہوتا ہے؟ ڈیفنس کا ادارہ ہے یا نہیں؟ ٹرینیں کیسے موو کرتے ہیں, وار میں کیسے موو کیا کرتے تھے ہم؟ پی آئی اے جو ہے یہ منسٹری آف ڈیفنس میں کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ پی آئی اے ٹرانسپورٹ کرتی ہے. اور آپ کا پوائنٹ آف ویو آ جا کہ یہ پوائنٹ آف سبجیکشن ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی ترقی افغانستان کی ترقی سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر حمید گل صاحب ڈی جی آئی ایس آئی رہتے اور اب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی افغان پالیسی میں کیا فرق ہے, آپ کہاں کانٹرڈکٹ کرتے ہیں انہیں؟ نہیں, میں اس ڈی جی آئی ایس آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, بہت کچھ چلا گیا نا. آئی ایس آئی سنیے نا, آئی ایس آئی چھوڑے ہوئے ذرا یہ بھی غور کریں, مجھے 22.5 سال ہو گئے فوج سے گئے ہوئے, مجھے چند دنوں میں 20 سال ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا لمبا عرصہ ہے. اس میں بہت ڈی جی آئی ایس آئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ حکومت کی پالیسی اس کو فیور نہ کرتی ہو. ہاؤ کین اے ڈی جی آئی ایس آئی آن ہز اون ڈو تھنگس؟ ممکن نہیں ہے جبکہ آرمی کی پالیسی اس کو سپورٹ نہ کرتی ہو, حکومت کی پالیسی اس کو سپورٹ نہ کرتی ہو.
تو جیسے یہ ڈرون حملے ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی ان کو یا ایئر فورس گرا نہیں سکتی؟ ان کو گرا سکتی ہے، لیکن حکم کس کی طرف سے آئے گا؟ کیونکہ اب تو جمہوریت ہے نا، حکم تو آپ کی حکومت کی طرف سے آئے گا. اور اگر ایون ڈکٹیٹرشپ ہو تو حکم کس کی طرف سے آئے گا؟ جیسے پرویز مشرف تھا. ایگزیکٹلی. لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ اگر اپنی افغان پالیسی مجھے بتائیں، آپ کے نزدیک کیا پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی؟ افغانستان کی پالیسی نان انٹرفیئرنس کی ہونی چاہیے. وہ قوم اپنے مسائل حل کر رہی ہے، اور لیکن نان انٹرفیئرنس سے مراد یہ ہے یو آر ناؤ انٹرفیئرنگ، کیونکہ آپ ان کے بدترین دشمن کو، جس نے ان کو آکوپائی کیا ہوا ہے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ دیٹس این ادر کنٹری. آپ کیوں ایسے اس کے دشمنوں کو، وہ قوم کے دشمن ہے نا، حکومت تو انہوں نے پپیٹ گورنمنٹ ہر جگہ ایک بنا دیا کرتے ہیں، لیکن آپ افغان قوم کی نفسیات کو تو سمجھیے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ان کے بندے مار دیے، ان کو قتل کیا، یہاں پہ جیلوں میں ڈال دیا، اور بڑی بڑی سزائیں بھگت رہے ہیں، اور وہاں پہ جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو آبویسلی جیتنے والے ہیں. پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ امریکہ نہیں جیتے گا، آپ غلط کر رہے ہو، یہ نہیں جیتیں گے یہ جنگ، اور اس جنگ میں آپ شریک نہ ہو. لیکن آپ نے ان کو ایئر روٹس بھی دیے، آپ نے ان کو بیسز بھی فراہم کیے گئے، آپ نے ان کو ڈرون حملوں کی اجازت بھی دی، اور خفیہ طور پہ. ہماری فوج کہاں لیگ کر رہی ہے؟ فوج لیگ کر رہی ہے بیکاز پرویز مشرف کی پالیسی ہو یا اس گورنمنٹ کی پالیسی ہو، دونوں پالیسیاں جو ہیں وہ دراصل امریکہ کی افغان قوم کی حمایت، قوم کی میں بات کر رہا ہوں. پالیسی تو ہماری ہمیشہ سے فوج بناتی ہے نا. آپ کو کس نے کہا فوج بناتی ہے؟ اگر فوج پالیسی یہ بنا رہی تھی تو آج یہ چل رہا ہوتا ہے، یہ جو سب میمو گیٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو کھیل کھیلا جا رہا ہے فوج کے ساتھ، کتنا گھناؤنا کھیل ہے. کون کھیل رہے ہیں یہ؟ امریکہ بذریعہ ہماری حکومت کے کھیل رہا ہے. یہ پہلے دن آئے، انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کو پلیس اٹ انڈر دی منسٹری آف انٹیریئر. کیسی عجیب و غریب بات ہے. اس کے بعد کہا کہ کیری لوگر بل کے ذریعے سے کرب دے رہا. تو اگر فوج اتنی انوسنٹ نہیں ہے اور فوج کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف اس طرح مذاق ہو رہا ہے، تو فوج کیوں رہنے دے رہی ہے حکومت کو 3 سال سے؟ کیا مطلب ہے آپ کا فوج مارشل لا لگا لے، وہی غلطی کرے جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں؟ بالکل نہیں، فوج ٹھیک کر رہی ہے. اور عدلیہ کی آزادی جو ہے اس نے ایک نیا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے. اب یہ چل رہا ہے سلسلہ، کہیں نہ کہیں حتمی نتیجے پہ پہنچے گا انشاءاللہ. وار آن ٹیرر سے کیسے نکل سکتے ہیں ہم باہر؟ وار آن ٹیرر میں سیدھی سی بات ہے کہ ہم سمپلی کہیں کہ یہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اجازت. اور یہ اب ریمنڈ ڈیوسز فوج کی مرضی تھے، ان کو پھیلایا گیا پیرل نیٹ ورک. ابھی نارویجین چیف آف انٹیلیجنس ریزائن کر گئی ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ ہمارے یعنی چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے انہوں نے بھی راستے بنا لیے ہیں پاکستان میں. تو یہ وار آن ٹیررزم ہے یا ہمارے خلاف ٹیررزم ہو رہا ہے؟ ایکچولی ہمارے خلاف ٹیررزم. آپ کو نہیں لگتا کہ ذرا دیر سے انہوں نے شمسی بیس خالی کروانے کا بولا ہے؟ یہ جو نیٹو کا اٹیک ہوا ہے ذرا دیر سے ہوا ہے. اٹیک اگر پہلے ہو جاتا تو شمسی بیس پہلے خالی ہو جاتی. آپ کو نہیں لگتا پاکستان اب ذرا دیر سے موو کر رہا ہے؟ دیر از اے لمٹ. اوپر سے آ رہا تھا پالیسی امریکہ کا ساتھ دو، یہ کرو وہ کرو. تو امریکہ کا ساتھ جو ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، ڈالر بھی آ رہے ہیں، ہم چلے گی معیشت کیسے؟ حالانکہ خود امریکہ انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کی معیشت نہ چلے. گھٹنے ٹکوا دو اس کے، ہاتھ جوڑیں اور کہیں کہ یہ $100 بلین لے لو، جو انہوں نے خود کہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے یہ لکھا ہوا ہے. $100 بلین ان کے منہ پہ مارو اور ان کو کہو کہ یہ نیوکلیر ہمارے حوالے کر دو. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ کوئی امریکہ کی طرف سے دھمکی نہیں آئی تھی اسٹور نے جو بھیجنے کی، سب مشرف صاحب نے اپنی طرف سے من گڑت کہانی کی. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو ہم اپنے بارڈر سے فوج واپس کیوں نہیں بلا لیتے؟ اگر ہم کہیں کہ اگر ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس وقت یہ ڈیسیژن کیوں نہیں لے لیا گیا؟ آپ کے خیال میں یہ ڈیسیژن کیوں نہیں لیا فوج نے؟ نہیں، اب تو انڈیا کی طرف، امریکہ کی طرف سے خطرہ آ گیا نا، اب کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت تو نہیں تھا نا. نہیں، اس وقت تو جو وہ وقت تھا کوئی فوج نہیں تھی ہماری. کب گئی فوج؟ فوج تو وہاں گئی ہے 2002 میں، اینڈ آف 2002. پرویز مشرف نے بھجوایا، ورنہ تو ہمیں کبھی فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ قائد اعظم نے، میں آپ کو بیان کر دوں، آپریشن کرزن کے ذریعے سے قائد اعظم نے ایک پالیسی بنائی تھی 1948 میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کتنی سیگیشس اور کتنی وہ وائز پالیسی تھی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگیں لڑی، سب کچھ کیا. وہاں جو فرنٹیئر کور کے کچھ لوگ ہوتے تھے ان کو بھی بلا لیا کرتے تھے ایسٹرن بارڈر کے اوپر. ابھی ہمیں دھکیلا جا رہا ہے کہ مشرقی بارڈر سے شفٹ کر دو فوج کو ادھر، اور آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ لڑو. افغانستان جو انشاءاللہ طالبان کے کنٹرول میں ہوگا، یعنی مجاہدین کے جو ریئل افغانستان کے اونر ہیں،
انہی کے اندر کنٹرول میں. دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہوگا اور یہ ایک ریالٹی ہے جو مستقبل کی ریالٹی. ابھی آج کی حقیقت پہ آپ گھبرا کے اگر صورتحال کو بدلیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان کو ایک ان پاپولر ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے, ایک ایسا ڈیسیژن جو لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دے کہ کیا واقعی ہماری اسٹیٹ نے, ہماری آرمی نے ہمارے لیے اتنا بلنٹ ڈیسیژن لیا ہے؟ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان یہ سوچتا کہ وی ڈونٹ نیڈ ویپنز, ہم اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے. پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ پرویز مشرف نے جھوٹ بولا تھا, اپنے کور کمانڈر کے ساتھ جھوٹ بولا تھا. جنرل محمود جب کبھی بھی منہ کھولیں گے آپ ان سے پوچھ لیجئے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. رچرڈ آرمیٹیج کو جو میں پرسنلی جانتا ہوں, تو جنرل محمود منہ کیوں نہیں کھولتے, کیا وجہ؟ کھولیں گے, ان کی اپنی بات ہے, وہ تو ہی از اندر انڈیویجل, بٹ آئی نو, کیونکہ جو بات ہوتی ہے ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ہے نا, چھپی تو نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ کہ صرف جنرل محمود نہیں تھے وہاں پہ, وہاں 5 تھے لوگ ٹوٹل. ڈیفنس اٹیچی بھی تھا, آنے والا ڈیفنس اٹیچی بھی تھا, جو وہاں ہمارا پولیٹیکل کاؤنسلر تھا وہ بھی تھا, اور ملیہ لودھی بھی تھی. یہ 5 لوگ تھے جو وہاں موجود تھے. کیا یہ بات ہوئی ہے؟ اور یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ نہیں, انہیں تو نہیں کہا. کیا ملیہ لودھی نے کبھی یہ بیان دیے؟ صرف پرویز مشرف کا بیان ہے نا. پھر اس نے وڈرا بھی کیا اپنے بیان کو جب اس نے اپنی بک لانچنگ کی امریکہ کے اندر, تو رچرڈ آرمیٹیج نے کہا, تو یہ تو میں نے تو کہا ہی نہیں, لیکن میں نے دین ہی وڈرو دیٹ, جی, لیکن وڈرا کر لیا. لیکن میں نے آپ کو بیچ میں سے ایک سوال پوچھا تھا آپ سے کہ اگر پاکستان ان پاپولر ڈیسیژن لیا جیسے جاپان نے لیا تھا کہ ہمیں ڈیفینس پہ پیسہ نہیں لگانا, اکنامک پالیسیز پہ پیسہ لگانا ہے, پاکستان ایسا کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. ہم لوگوں نے فوج کوئی بس پیسہ دینا ہے کہ بس ہتھیار بناؤ, نیوکلیر ویپنز بناؤ. ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو پڑھا نہیں سکتے. صرف آپ سے سوال کر رہی ہوں, میں بحث نہیں ہے, سوال کر رہی ہوں. بطول سنیے میری بات, آپ حالت جنگ میں ہیں, یو آر فائٹنگ اے وار, اف یو آر ناٹ سیئنگ اٹ, حالت جنگ سے تو ہم 48 سے ہیں سر. کبھی کشمیریوں کے لیے جنگ کی, کبھی ہم افغان وار میں, کبھی ہم سوویت یونین کے لیے ہم کمیونزم کے خلاف ہو گئے, کبھی ہمارے ملک میں راول پنڈی کانسپریسی ہو جاتی ہے. حالت جنگ میں تو تب سے ہیں سر جب سے ملک بنا. 2 نیشن تھیری تھی ایسی جس کے اندر جس کو قبول نہیں کیا گیا, اور ہمیں سروائیول کے لیے اپنے لڑنا پڑ رہا ہے. کشمیر کے لیے نہ کرتے. آج دیکھیں نا جہاں کمزوری دکھائی ہے, انہوں نے 62 ڈیمز بنا رہے ہیں کشمیر کے اندر. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا وہ پانی بالکل ختم کر دیں گے. انڈس ریور جو کسی طریقے سے ان کا حق نہیں بنتا اور دوسروں پہ بھی نہیں بنتا, کیا اس پہ نہیں بنا رہے؟ اتنے بڑے بڑے ڈیم وہاں بنا رہے ہیں, 12 ڈیم انڈس کے اوپر انہوں نے پلان کیے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس تو پانی کوئی نہیں ہوگا. تو کیا قائد اعظم نے جو شہر کہا تھا کشمیر کو, وہ غلط کہا تھا؟ کیا قائد اعظم کو کیا بلیم کریں گے پھر؟ سر شہرت ہے یعنی اس بارے میں ناظرین بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حمید گل صاحب, آپ نے انڈو پاک ریلیشنز کا تذکرہ شروع کر دیا. اس سے پہلے مجھے پہلے والے ایشو پہ واپس آنا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کے سامنے آپ خود اپنے انٹرویوز میں ایسے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, امریکہ اپنے دشمنوں پہ حملہ نہیں کرتا, وہ اپنے دوستوں پہ حملہ کرتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمیں کیوں نہیں, مجھے تو سمجھ آتی ہے. ہمیں قوم کی حیثیت سے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ قوم کو یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ قوم کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں. سروے لیٹسٹ پڑھا ہے آپ نے؟ ایگزیکٹلی. ہمارے تو کتنے % پاکستانی سمجھتے ہیں کہ امریکہ از اینیمی نمبر 1؟ میکسیمم نمبر آف پیپل, لیکن میکسیمم نہیں, 68% پاکستانی. نہیں, میں آپ کو پہلے والے سروس کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ چیز, کیونکہ امریکن نیشن بری نہیں ہے, پاکستانی نیشن بری نہیں ہے. لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اٹ از دا وار بٹوین ISI NCIA ناؤ, اور جب افغانستان کا ایشو شروع ہوا تھا تو تب اٹ واز دا وار بٹوین دا افغان, وہ لوگ جو لبریشن چاہتے تھے, اور سوویت یونین کے درمیان, اور امریکہ اور پاکستان نے صرف ان کو مدد کی تھی ان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے. تو پاکستانی قوم اور امریکی قوم کے آپس میں کوئی دشمنی ہے, یہ ایجنسیز کی وار ہے جو کہ بہت بظاہر سینسبلٹیز پروو. لیکن بھائی آپ لوگ ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں, مطلب جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہیں بیچ میں؟ سروس کروانے کا کیا فائدہ؟ عوام کی بات سن رہے ہیں, جو سروس ہونے کا, ان سروس کو کوٹ کرنے کا کیا فائدہ جب ان سروس کی چلتی نہیں ہے؟ سر چلتی تو فوج کی اور حکومت کی ہے نا. کیا فوج ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے اس نے کہ امریکہ کو سپورٹ کیے جائیں. اس وقت پرویز مشرف تھا, وہ پالیٹیشین. اگر وہ
पॉलिटिक्स में ना होता, हेड ऑफ द स्टेट ना होता, डिक्टेटर था, तो ये ऐसी पॉलिसी नहीं होती। अगर पार्लियामेंट मौजूद होती, जिसके लिए मैं बार बार आज के कहता हूं, खुदा के वास्ते ये एंड गेम में आप ऐसा ना करें कि आपकी पार्लियामेंट उड़ जाए बीच में। आपके इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं मेमो गेट केस में, आप इंडिविजुअल्स को सजा दें या छोड़ दें, आप पार्लियामेंट को टच ना करें इस वक्त, क्योंकि पार्लियामेंट इस वक्त बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर परवेज मुशर्रफ के पास कोई किसी किस्म की भी पार्लियामेंट मौजूद होती उस वक्त, बजाय परवेज मुशर्रफ इंडिविजुअल के, तो फिर वो कह सकते थे हम कि भाई हम पूछेंगे, पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर हमें वक्त मिलता, फिर हम ऐसी जल्दी वन टेलीफोन कॉल के ऊपर सरेंडर ना करते। तो ये अमेरिका ने सारी प्लान बनाई थी, बिकॉज दिस वाज ऑल ए ड्रामा। अब तो दुनिया सारी मानती है कि 9/11 वाज ए होक्स, जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था इन ऑर्डर टू कॉन्कर द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली दिस रीजन, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली उनके लिए एक खाली एरिया था, सोवियत यूनियन जा चुका था, एक खला था, अफगानिस्तान आपस में खाना जंगी वहां पे जारी थी, तो एक अजीब सी फिजा थी। खाना जंगी तो जारी थी, लेकिन तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था। 6 साल उन्होंने हुकूमत की और बड़े ठीक तरीके से उन्होंने हुकूमत कर ली। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है हमेशा, और कौम और हुकूमत की पॉलिसीज में जहां भी एक इख्तलाफ बहुत ज्यादा शदीद होगा तो वो प्रॉब्लम होगी। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे कहते हैं, इनफैक्ट यू सेड इन पास्ट दैट गॉड विल डिस्ट्रॉय अमेरिका इन इराक एंड इन अफगानिस्तान। व्हाई गॉड? आई मीन, कांट वी बी द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड? Can't we be the ambassadors of Allah? Can't we say that we can destroy America? अगर अमेरिका ने लिमिट्स क्रॉस की? नहीं, मैं ये नहीं कहता। अल्लाह अपना जो एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने कोई अबाबील नहीं भेजने अभी। फैक्ट कि यार हमें भी कोई सलाहियत है, हम भी अपने लिए खड़े हो सकते हैं। सवाल ये कि why we cannot stand for ourselves? पहले तो मैं करेक्ट कर लूं कि गॉड अल्लाह सुब्हाना ताला, या एग्जैक्टली अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक फैसला किया है, और मैंने उस वक्त कहा था कि वो डिस्ट्रॉय करेगा इनको, क्योंकि मैंने कहा कि ये अफगान कौम रेजिस्ट करेगी। और आपने देख लिया कि 10 साल गुजरने के बाद कौन जीता कौन हारा, आप बता दीजिए। अब कौन जीत रहा है, कौन मर रहा है उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए? अगर अमेरिका कौन कह रहा है कि हम भी तो नहीं जीत रहे ना, हम जीत रहे नहीं। ये जो जंग होती है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ वॉर ऑफ अट्रिशन। वॉर ऑफ अट्रिशन में जो गुरिल्ला फाइटर है उसने नहीं जीतना होता, उसने जो हमलावर है उसको नहीं जीतने देना। ये तो मिलिट्री थ्योरी जो है वो इसके अंदर बड़ी वाज़ेह है कि अगर वो जीतने के लिए आए हैं ना, और अगर वो नहीं जीतते तो कौन हारा? नहीं, मेरा सवाल ये था कि इस नुकसान की भरपाई हम कैसे कर पाएंगे? किसकी? जो वॉर ऑन टेरर में हमें हुआ। हाँ। जवान तो वापस नहीं ला सकते, इकोनॉमिकली स्ट्रांग कैसे हो पाएंगे? हम अपने ट्राइबल एरियाज में तरक्की करवा पाएंगे? क्यों नहीं? ट्राइबल एरिया ने कभी, मैं आपको बताऊं कि यकीन कीजिए कि ट्राइबल एरिया में जब हमारे जाया करते थे लोग, वहां पे अफगान जाते थे, कैंप्स थे, अफगानों के कैंप सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया के अंदर थे, तो मुझे बताओ उन्होंने कभी विचारों के ने कोई किया? ना कोई चोरी की वारदात, ना चकारी, ना कोई डाका, ना कोई खूनरेजी, कुछ भी नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर 9/11। आपकी पॉलिसी के नतीजे में यह आया। आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो वहां अमन आ जाएगा। So what is the future now? फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा है इफ वी रिमेन स्टेड फास्ट। ये जो आखिरी आवर्स होते हैं ना किसी भी एक स्ट्रगल के, जो आखिरी दिन होते हैं, द लास्ट जो आउंस ऑफ एनर्जी आपको दिखानी होती है, यू हैव टू समन इट। आपकी विल को आपने कर, बिकॉज इट्स वॉर ऑफ विल्स। टकरा रही है ना विल अफगानिस्तान के अंदर। जो बेचारे बिल्कुल बेसर सामान लोगों ने एक सुपर पावर को शिकस्त देना, क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर है? हमारा अल्लाह ये हुक्म देता है। आप आइंदा से ये ख्याल रखिए कि मैं जब कहता हूं कि अल्लाह करेगा, तो वो अल्लाह ताला हमारे लोगों से ही, वो जो कि साबित कदम रहते हैं, वो जो इस्तिकामत दिखाते हैं, तो वो अल्लाह ताला कहता है कि फिर मैं तुम्हारे साथ, उसका वादा है। बल्कि यहां तक अल्लाह ने कहा है कि मुझे अपने रब होने की कसम है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा सर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एग्जैक्टली, इट्स एन आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, लेकिन आई हैव बीन इन दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ दिफा पाकिस्तान। आई सॉ दोज बैनर्स, उस पर लिखा हुआ था, जो स्टेटमेंट थी ऐसा लग रहा था कि एक ग्लव्स में लग रहा था कि शायद जैद हामिद साहब ने लिखा है, क्योंकि स्टेटमेंट्स बड़ी मैच करी थी आपके और उनकी। तो व्हाई डोंट यू पीपल इन कंबाइन? जैद अहमद साहब ने इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं। ये जो ग्रुप जमा हुआ है, इनमें हर आदमी अपने स्लोगन लेके आता है, हमने किसी को मना नहीं किया। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉमन टू अस,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے سلوگن چھوڑ کے اپنی لائن چھوڑ کے آ جائیں. اونلی کامن پلیٹ فارم پہ ہم ان کو لائے ہیں کہ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف ایوری پاکستانی. آپ کیوں نہیں آئی تھی وہاں پہ؟ آپ کو آنا چاہیے, اس میں شریک ہونا چاہیے تھا. نہیں, پولیٹیکل پارٹیز شریک ہوتی, ہر ایک آدمی کو شریک ہونا. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ڈیفنس آف پاکستان؟ کیا ڈیفنس آف پاکستان اس وقت ہیز دا پارلیمنٹ ناٹ فیلڈ, جو کہ ریپرزینٹیٹو آف پیپل آف پاکستان ہے, جس کو پاکستانی لوگوں کو دفاع کرنا ہے, کیا اس نے کر لیا؟ کیا ڈرون حملے انہوں نے خود قراردادیں منظور کی آل پارٹی کانفرنس میں؟ Why don't you prefer a political platform for this? پولیٹیکل پلیٹ فارم اور سارے ہیں, بیکار ثابت ہوئے نا. امپلیمنٹیشن تو پولیٹیکل ہی لاتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز, میں ایم ناٹ اے پولیٹیکل مین, آئی نو کہ پولیٹیکلی یہ کام ہوگا ہی نہیں. یہ پاکستان کے جو حالات ہیں, یہ پولیٹیکل پروسیس, جو ہم نون پولیٹیکل پروسیس, ویسے ہر ایک چیز پالیٹکس ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ بھی پولیٹیکل فینومینا ہے نا, کہ آپ کا اظہار کر رہے ہیں کہ وی ول اسٹینڈ اپ اینڈ فائٹ, تاکہ امریکہ کے لیے ڈیٹرنٹ ہو. اب ڈیٹرنٹ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ ول آف اے نیشن ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ اٹس رائٹ. اور وہ ول کو ریفلیکٹ اگر پہلے کر دیا جائے, وچ از کالڈ ڈیکلیریشن آف انٹینٹ. ول بڑی کنفیوزڈ ہے نا, ول بڑی کنفیوزڈ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اتنی زیادہ ہسٹری نہیں پتا, جو اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں جتنے آپ ہیں, یا وہ اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہیں جتنے میڈیا پرسنز بن گئے ہیں. عام عوام کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ بھارت, اسرائیل اور امریکہ ہمارا دشمن کیوں ہے. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پرماننٹ دشمن ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ساتھ افیکٹو ڈپلومیسی کریں؟ بات کر رہی ہیں آپ, کس قدر ویری اگنورینٹ, آئی ایم سوری ٹو سے. کیونکہ آپ نے جلسہ دیکھا مینار پاکستان کے اوپر, دیکھیے نا, کیا وہ پیپل نہیں ہے جو آئے اس کے لیے, جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ وہ پیپل نہیں ہے. جو امریکہ کو اینیمی نمبر 1 کرا دیتے ہیں, وہ پیپل نہیں ہے. پیپل صرف وہ لوگ ہیں, ایلیٹسٹ کلاس ہے. لوگ کنونس کرنے سے ملک کے حالات, پیپل صرف وہ ہے جو کریم آف نیشن اوپر کھڑی ہوئی ہے, جو رول کرتی ہے, اور وہ نیچرلی انکلینیشن ان کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کانفرنسز کنڈکٹ کروا کے یہ ریفلیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے, اس کو ہم اس طریقے سے منانا چاہتے ہیں, ان مسائل کا یہ حل ہے. آپ مشتعل نہیں کر رہے عوام کو؟ نہیں, دیکھیں, ایک وہ ہے کہ جو جن کی اوپینین یہ ہے کہ ان کو صرف خوش کرنے سے, ان کو راضی کرنے سے, اور ان کو ان کے للو پتو کرنے سے, ان کے سامنے جھک جانے سے, سرنگو ہو جانے سے. جو پرویز مشرف نے اس وقت, آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جب 19 ستمبر کو اپنی تقریر کی, تو اس سے یہ کہا کہ میں اپنے قومی دفاع کو, یعنی کور ایشوز کو بچانے کے لیے, کور انٹرسٹ کو, جس میں اس نے نام لیا کشمیر ہے, نیوکلیئر ہے, اور ایسٹس, اور جانے کیا کچھ وہ کہا, تو اس سے کہا کور انٹرسٹ کو بچانے کے لیے. آپ مجھے بتائیں, کیا بچا پائے ہم اس کے ذریعے سے؟ امریکہ کو خوش کر کے, ان کی خدمات انجام دے کے ہم بچا پائے؟ یا آج ہم بالکل پتہ ہی نہیں ہمارا راستہ کیا ہے؟ نہیں بچا پائے نا. تو اب ایک اور راستہ بھی ہے کہ جب امریکہ براہ راست اٹیک کر دیتا ہے. اب یہ تو پہلے تھا کہ ڈرون حملے کر رہے ہیں, ان کو کر رہے ہیں. اس دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک تو وہاں پہ پاڑا چنار میں پہلے کیا, ٹیسٹ کیا ان کی ول کیا ہے. آپ نے ان کی سپلائی لائن بند کی, انہوں نے ادھر ادھر کر کے, اور پھر کیونکہ آپ اصل ہدف ہیں امریکہ کا, پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. میں نے ہمیشہ یہ جملہ استعمال کیا, اٹس اے لوڈڈ فریز, کہ 9/11 بہانہ تھا, افغانستان ٹھکانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. دی اونلی کنٹری جو کہ اسلام کے نام پہ بنی, اور جس کا پرومس ہے کہ وہ ایک نیا آلٹرنیٹو سوشو اکنامک ماڈل دنیا میں لے کے آئے گی, اکارڈنگ ٹو دا ورڈز آف قائد اعظم. اور پاکستان نیوکلیئر بھی ہے, اور پیچھے چائنا کا دوست بھی ہے. یہ چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ میں بریک لے لوں, ناظرین پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حمید صاحب, آپ نے کہا کہ سوشو اکنامک ماڈل دینے والے ہم دنیا کو بڑی خوشخبری دی آپ نے مجھے, لیکن 62 سال ہو گئے نہیں دیا. کیونکہ 62 سال میں آپ نے پہلے تو سیکولر آئین بنا ڈالا, آپ نے قرارداد مقاصد کے اوپر آج بھی عمل کر کے دیکھیں تو آپ کا سوشو اکنامک ماڈل ہے. کیا قرارداد مقاصد ایک متفقہ قرارداد نہیں تھی؟ کیا مائنورٹیز اس میں موجود نہیں تھی جب وہ پارلیمنٹ میں, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پاس ہوا تھا؟ دیکھیں, یہ غالباً
13 या 14 मार्च की बात है, 9 मार्च को लियाकत अली खान साहब ने एक प्रेजेंट किया जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, विच बिकेम द ग्राउंड नॉर्म, यानी बुनियादी पत्थर बन गया हमारी आइन का। और अब अल्लाह की हाकमियत को कबूल कर लिया आपने। अगर अल्लाह की हाकमियत को आपने कबूल किया तो फिर क्यों मसावात नहीं है? क्योंकि अल्लाह तो सबके लिए है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबका क्रिएटर है और रब्बुल आलमीन है, मुस्लिमीन का रब नहीं है। वो तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो करने दे मुझे, बात तो करने दे मुझे, लेट मी फिनिश यंग लेडी, लेट मी फिनिश। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, तो सबके लिए है। तो हमारा जो मॉडल है उसकी बुनियाद पे क्रिएट तो करें। ये विजन था, ओरिजिनल विजन ऑफ पाकिस्तान। 62 years हमीद गुल साहब, कहां आई हुकूमत जो ये करने के लिए तैयार हो? कोई हुकूमत आई? क्योंकि हमेशा ऐसे लोगों के हाथ में रही। ब्लेम करते हैं मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी नहीं लाना चाहता। बिल्कुल नहीं, ये मिस्टर नहीं लाना चाहता, क्योंकि मिस्टर के तमाम मफादात, उसकी जाती सोचें, उसके सारे अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। वो मिस्टर, मैं सारे नहीं कहता मिस्टर, जो मिस्टर जो हुकूमत में है, हुक्मरान मिस्टर है। फ्यूडल सिस्टम के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस्लामी निजाम आएगा? आप बताएं ना, आपका फ्यूडल सिस्टम जारी है, ये किसने रखा? यानी कि आप कह रहे हैं इस्लामाइजेशन आ जाए पाकिस्तान? पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन इज एम्बेडेड, इसके हार्ट में है। इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान डजंट मीन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस कॉर्नेलियस ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। फेयर इनफ। सर, मेरा सवाल यह है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो आए यूनिलेटरल एक्शन करे और रातों रात उसामा बिन लादेन को मार दिया जाए, डेड बॉडी भी ना दिखाया जाए, फिर समंदर बदर कर दिया जाए। हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं है कि ज़ियाउल्लाह के मरने के बाद हम पता लगा सकें कि किसने कत्ल किया उन्हें? देखिए, जब मैंने छोड़ा ना, मैं तो जल्दी उसके बाद फौरन चला गया। मैं तो आईएसआई का सरबराह था, मैं उनकी सिक्योरिटी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ना इन्वेस्टिगेशन। वो बंदयाल कमीशन रिपोर्ट बना था और मेरे जाए वहां पे 6 लीड्स थी मुख्तलिफ डायरेक्शन में। जब मोहतरमा आई तो उन्होंने बंद करवा दिया, एज एक्ट ऑफ गॉड लिख के मुकदमा ही बंद करवा दिया। अब इसका क्या इलाज है कि जब आप एक इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करते, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा वाकया हो गया, जिसके नतीजे में बहुत कुछ हम जो हासिल कर सकते थे वो नहीं किया। ये और बात है कि अंदर की जमहूरियत हासिल कर ली हमने, कहां वो भी जमहूरियत कहां है? ये जमहूरियत है। द एम्बेसडर ऑफ अमेरिका टू इंडिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जिनको बाद में अमेरिका ने पागल करार दे दिया कि उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक के मर्डर के पीछे ब्लैकवेल, रॉबर्ट ब्लैकवेल ने व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? डू यू एग्री विद हिम? बिल्कुल ठीक था, वो अमेरिका ने मरवाया था। अमेरिका ने मरवाया, कितनी दफा कह चुका हूं मैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिख चुका हूं। एक ऐसा लीडर जो, एक ऐसा मुल्क जो हमारी लीडरशिप को मरवाए, हम कब तक उसे पैसे लेते रहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो अब लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जहां पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या ये कोई नई बात है कि अमेरिकन लीडर्स को मरवाते हैं? क्या वियतनाम का वो जो था इनका साथी, उसको नहीं मरवाया था इन्होंने? खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ ये सारी चीजें। क्या इनके जो, जिसको प्रेसिडेंशियल फाइंडिंग कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि असैसिनेशन के करवाना इनकी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए बजट मख्तस नहीं करते? कोई मुल्क बताइए जहां ईरान के को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने बाकायदा $75 मिलियन रखा है, बजट में रखा है और अनाउंस किया है वो बजट। कितनी बड़ी नाइंसाफी है, कितना बड़ा जुल्म है। ऊपर जमहूरियतों की बातें करते हैं, ये कहां जमहूरियत को प्रमोट करते हैं? अच्छा सर, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आर वी रियली फ्रंट लाइन ओनली और वी आर बीइंग यूज्ड एज अ डस्टबिन, या हम वाकई कभी अमेरिका के दोस्त बन सकते हैं? दोस्त तो बन सकेंगे, बशर्ते कि अमेरिका एक तो यहां से रुखसत हो जाए। हमारी जितने मसाइल और मसाइब हैं वो सारे के सारे अमेरिका की वजह से। मैं सारों की इतनी बात करूंगा, लेकिन बुनियाद उसकी वही है। एक तो वो जाएं, यहां से निकल जाएं। दूसरा ये है कि जब निकल जाते हैं तो उसके बाद ये एडजस्ट कर लेते हैं। दे आर वेरी क्विक इन दिस एडजस्टमेंट, बड़े फ्लेक्सिबल है। वियतनाम में कितना इन्होंने गदर मचाया, और अब जब रीयूनाइट हो गया तो अब पता है कि इनके साथ बड़ी दोस्ती, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जिनके साथ पहले ये करते हैं? सद्दाम हुसैन को मरवाया, उनका दोस्त था, और फिर अब उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, हालांकि वहां कोई चीज खत्म तो नहीं हुई। इट हैज नॉट कम टू एन एंड। और लीबिया के अंदर क्या किया इन्होंने?
جب تک گدافی فار نیئرلی 35 ایئرز ان کے سامنے کھڑا رہا یہ مروا نہیں سکے اس کو، لیکن جب اس نے سرنڈر کر دیا ان کے سامنے، اس کے بعد ان کو موقع مل گیا اندر گھس کے اس کو مروانے کا. لیکن آیا کون ہے وہاں پہ؟ القاعدہ آئی ہے وہاں پہ. جو ان کا ملٹری کمانڈر ہے القاعدہ کا، جو ابو یحییٰ کیا اللیبی، جو القاعدہ کا لیڈر ہے، اس کا بھائی ہے. تو انہوں نے لیکن اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئے کیونکہ تیل کی دولت مل گئی. اب اس کے بعد یورپین بھی خوش ہیں، سارے خوش ہیں. دے ول ایڈجسٹ، آپ فکر نہ کریں، یہ بہت جلدی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، حمید گل صاحب سے مفصل گفتگو کی، ان کے ایکسپیرینسز کی بیس پہ دنیا کے نقشے پہ دوست اور دشمن بنتے رہتے ہیں. ڈیسائیڈ کرنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں کس سے دوستی رکھنا زیادہ ضروری ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.